عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کا پہلا اقتباس کو پڑھا۔ آج سبق کے اس دوسرے ویڈیو میں ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ طالبات، پچھلے ویڈیو کے اس اقتباس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش کدہ کے داروغہ تھے، لیکن وہ اپنے مذہب سے مطمئن نہیں تھے، اور پھر ایک دن وہ گرجا گھر چلے گئے اور وہاں کے گرجا گھر کے رسومات اور عبادات سے وہ بے حد متاثر ہوئے، اور یہ ساری چرچ کے سارے حالات انہوں نے جب اپنے والد کو سنائی تو ان کے والد نے چرچ کے وہ حالات سن کر بہت برہم ہوئے، حضرت سلمان فارسی پر غصہ ہوئے، اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ آئیے سبق کے دوسرے اقتباس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ پادری جو ہے عیسائی مذہب کے عالم کو کہتے ہیں، یعنی عیسائی مذہب کا جو پیشوا ہوتا ہے انہیں پادری کہا جاتا ہے۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، راہب یعنی جو ترک دنیا کرتا ہے اسے راہب کہا جاتا ہے، تو جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اسی طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کی۔ بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا۔ مبعوث یعنی مبعوث کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجا جانا، یعنی اموریہ کے راہب نے حضرت سلمان فارسی کو یہ بتایا کہ ان قریب بہت جلد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا، مبعوث ہوگا۔ وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا اور اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند اس کے طرف جمع رہیں گے۔ تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور ان کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اموریہ کے راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیوں کو بتایا۔ پہلی نشانی تو اس نے یہ بتائی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی اس نے یہ بتائی کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، یعنی وہ تحفہ قبول کرے گا۔ اور تیسری نشانی اس نے یہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان، دونوں کاندھوں یعنی پشت کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ اب حضرت سلمان فارسی اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں
اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا، کس کے؟ اس قافلے کے، اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی قرا پہنچتے ہی، وادی قرا مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جسے وادی قرا کہا جاتا ہے۔ تو وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے والوں نے ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا، اور جس یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت غلام خریدا تھا، اس یہودی نے بھی مدینے کے ایک دوسرے یہودی کو، حضرت سلمان فارسی کو، دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے تھے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قباء میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ۔ یہ صدقے کا مال ہے، یہ صدقے کی کھجوریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے، چین آ گیا، انہیں سکون آ گیا کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ پھر دوسرے موقع پر حضرت سلمان فارسی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ تناول فرمایا یعنی کھایا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ کہا کہ یہ تحفہ ہے، صدقہ نہیں ہے، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کو کھایا بھی اور اپنے صحابہ کرام میں اس کو تقسیم بھی کروایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ تحفہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہو گئے۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت یعنی پیٹھ کے جانب محفل میں بیٹھ گئے اور اس وقت ہوا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا جو ہے ہٹ گیا، سرک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان فارسی کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا، صرف دیدار یعنی دیکھا ہی نہیں، بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے۔ اس مہر نبوت کو حضرت سلمان فارسی نے کیا کیا، جیسے ہی اس پر ان کی نظر پڑی کہ فوراً دیدار ہوا
اس مہر نبوت کا، تو انہوں نے اس کا دیدار کرنے کے فوری بعد اسے چوم کر دیر تک روتے رہے، اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا، یعنی سچائی کی تلاش کا جو سفر تھا وہ تمام ہوا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سبق کے اقتباس کی مختصراً وضاحت یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ حق کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے اموریا پہنچے، جہاں کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی آئے گا، اور اس راہب نے اس نبی کی 3 نشانیاں حضرت سلمان فارسی کو بتائیں۔ وہ ان نشانیوں کی تلاش میں سرگردہ مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں تو تھے ہی، مجوسیت سے عیسائیت کی طرف آئے، اور عیسائی راہب کی رہنمائی میں وہ اسلام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے راہ کی ہر دشواری کا سامنا کیا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار ان کی تلاش کامیاب ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس اقتباس پر ہمارا آج کا ایک سوال یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیوں کو پرکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ لکھیے۔